نیک بننے کا وظیفہ۔ نیک وظیفہ استغفار اور درود شریف کا عمل۔ انسانی زندگی میں ہر کوئی کسی نہ کسی طرح کی پریشانی، دکھ یا الجھن سے دو چار ہوتا ہے۔ کوئی تنگ حالی میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کسی کو اولاد کی طلب ہے، کسی کو دل کی سکون نہیں ملتا۔ اسلام نے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے، اور سب سے بہترین راستہ استغفار، توبہ کرنا اور درود شریف پڑھنا ہے۔ دوستان محترم، اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے جو ہر حالت میں ہر انسان پڑھ سکتا ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ استغفار کا مطلب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ درود شریف کی فضیلت کیا ہے؟ درود شریف کی یعنی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجنا ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔ خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ نیک وظیفے کا طریقہ، ضروری باتیں۔ نمبر 1، یہ وظیفہ ہر حالت دکھ، پریشانی، تنگحالی، بیماری یا کسی بھی نیک مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، مرد اور عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، وظیفے کی میعاد کم سے کم 11 دن اور اگر ممکن ہو تو 40 دن رکھیں۔ نمبر 4، 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں۔ نمبر 5، حلال روزی اور پاکی صافی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ وظیفے کی شروعات کہاں سے کریں؟ ہر روز فجر کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 1 بار پڑھیں۔ نماز کے بعد دعا کریں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری پریشانی دور کر دے۔ وظیفہ پڑھنے کا عمل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار ضرور پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی 3 بار پڑھیں۔ درود ابراہیم 11 بار پڑھیں۔ درود ابراہیم کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1000 بار ضرور پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کو 11 بار پڑھ لیں۔ اس وظیفے کے فائدے، ہر پریشانی سے نجات، تنگ حالی، بے روزگاری، بیماری، قرض سب سے راحت ملتی ہے۔ جیسے ہی آپ استغفار کی تعداد بڑھاتے ہیں، اللہ کی رحمت آپ پر اترنے لگتی ہے۔ دل کا سکون اور نفس کی پاکی، روحانی اور دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ برے خیالات اور بری عادتیں چھوٹنے لگتی ہیں، غم اور دکھ دور ہوتے ہیں۔ جو لوگ ڈپریشن یا تنہائی محسوس کرتے ہیں ان کے لیے یہ عمل راحت کا ذریعہ ہے۔ رزق میں برکت، اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نیا کاروبار، نوکری یا تجارت میں کامیابی ملنے لگتی ہے۔ بیماریوں سے شفا، دوا کے ساتھ جب یہ روحانی علاج بھی کیا جائے تو جلدی اثر ہوتا ہے، خاص کر دل، دماغ، پھیپھڑے اور نسوں کی بیماریوں میں۔ نیک اولاد اور شادی کے مسائل، اولاد کی طلب رکھنے والوں اور شادی میں رکاوٹ والوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کن باتوں سے بچنا چاہیے؟ نمبر 1، جھوٹ، غیبت، برائی، حرام کمائی اور برے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ نمبر 2، موبائل، ٹی وی یا سوشل میڈیا کی لت کو کم کریں۔ نمبر 3، نماز نہ پڑھنے سے اس وظیفے کا اثر گھٹ سکتا ہے۔ دعا کا طریقہ، ہر روز وظیفے کے بعد یا رحمان یا رحیم یا غفار یا اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میرے دل کو پاک کر دے، میرے مسائل کو حل کر دے، میری ضرورت کو پوری کر دے، اے رحمتوں والے رب مجھ پہ اپنا فضل اور مجھے کامیاب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وقت عمل، صبح فجر صلاۃ الحاجت 1000 بار استغفار، دن میں ظہر کے بعد 200 بار استغفار، عصر کے بعد 200 بار استغفار پلس 11 بار درود شریف،
مغرب کے بعد 200 بار استغفار، عشاء کے بعد 300 مرتبہ استغفار، درود شریف۔ کامیابی کی مثالیں، قصہ ایک شخص جو بہت تنگ حالی میں تھا، اس نے یہی وظیفہ 40 دن تک کیا اور الحمدللہ اس کی نوکری لگ گئی اور قرض بھی اتر گیا۔ قصہ 2، ایک عورت جسے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے 21 دن تک استغفار 1000 بار پڑھا اور 3 مہینے میں خوشخبری ملی۔ قصہ نمبر 3، ایک نوجوان جسے شادی میں بار بار رکاوٹ آ رہی تھی، اس نے 11 دن تک درود شریف اور استغفار کے یہ عمل کیا اور شادی طے ہو گئی۔ کچھ اور اہم دعائیں اس وظیفے کے ساتھ: ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں تیرے بھیجے ہوئے ہر اچھے سے محتاج ہوں، اے میرے رب میں تیرے بھیجے ہوئے ہر اچھے سے محتاج ہوں۔ 100 بار پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ ہمیں اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ سے توکل، بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں اثر دینے والا صرف اللہ ہے، وظیفہ ذریعہ ہے، لیکن اصل چیز آپ کا یقین۔ اور آخری دعا، یا اللہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما اور ہماری ہر پریشانی کو اپنی رحمت سے آسان کر دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستان محترم، آپ ان وظیفوں پر عمل کر کے دیکھیں، پھر آپ کی زندگی کس طریقے سے بدلتی ہے آپ کو خود یقین نہیں ہوگا۔ بس آپ لوگ اپنی نیت کو صاف کر کے ان وظیفوں پر عمل کر لیں، کیونکہ حدیث پاک بھی ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت میں خلوص پیدا کر کے، نیت کو صاف کر کے ان وظیفوں پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ وظیفے کو شروع کریں گے، آپ مسلسل 7 دن تک اس وظیفے کو کریں گے، پھر آپ خود اثر دیکھیں گے ان وظیفوں کا، آپ کو اثر کیا ملنے والا ہے۔ اکثر ہمارے گھروں میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، بہت زیادہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، اور ہم پیسہ بھی کما کر کے گھر پہ لاتے ہیں لیکن ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے نوجوان بہت زیادہ الجھنوں میں رہتے ہیں، اکثر نوجوان ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اکثر نوجوان کو گھروں کی ٹینشنیں کھا جاتی ہیں، پھر وہ ان کو کمزوری حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ ڈپریشن اور یہ کمزوری حالات اور یہ الجھنیں ساری چیزیں آپ کو اپنے گھریلو مسائلوں سے ہوتی ہیں، لیکن گھریلو مسائل کیسے ٹھیک کریں؟ تو آپ کو اپنا یقین درست کر کے، یعنی یقین کو پختہ کر کے آپ ان عمل پر غور و فکر کریں اور آپ اپنی نیت کو صاف کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کس طریقے سے برکت ہوتی ہے۔ اور نمازوں کی پابندی ضرور کریں، کیونکہ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں۔